309 سال تک ولی سوئے رہے اور 309 سال تک سورج اپنا رستہ بدل کے چڑھتا بھی رہا ہے، رستہ بدل کے ڈوبتا بھی رہا ہے۔ یہ جو ہے نا دوستو نظام شمسی، سورج کا رستہ، سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے یہ ہے اللہ کی تقدیر، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہ سورج کا رستہ اللہ کی تقدیر ہے۔ بیلیاس فرماتا ہے 3 صدیوں تک اپنی تقدیر بدل دینا مجھے گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ دھوپ میرے ولیوں کے جسموں کو ستائے۔ اللہ کو غار پسند تھا، کیوں پسند تھا؟ کہ غار میں ولی ہیں۔ ولی غار میں ہو تو اسے غار پسند ہے، ولی مزار میں ہو تو اسے مزار پسند ہے۔ ایک بار تو نوجوانوں کی طرح زور سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ دیکھو اب یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ اب اگلا قرآن شریف کا مقام وہ بڑا خاص ہے۔ اللہ فرماتا ہے نقلبہم، صرف ولی سوئے نہیں رہے، صرف سورج رستہ بدل کے چڑھتا اور ڈوبتا نہیں رہا، تو مولا پھر فرمایا نقلبہم، ہر 3 ماہ بعد یا ہر 6 ماہ بعد اللہ فرماتا ہے میں جبریل کو بھیج کر سوئے ہوئے ولیوں کی کروٹ بھی بدل دیا کرتا تھا۔ ولیاں دا پاسا بھی پرتا چھڑدا سو، پہلو بھی بدل دیا کرتا تھا۔ اب آپ میں جس بھی پیر صاحب کا بیعت ہے مرید ہے، اپنے اپنے پیر صاحب کے فیضان کو یاد کرے اور یہ اگلا جملہ سنے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ ہر 3 ماہ بعد یا ہر 6 ماہ بعد غار میں موجود ولیوں کی کروٹ جب بدلتی تھی نا، دروازے پہ سوئے ہوئے کتے کی کروٹ بھی اسے سمت بدل جایا کرتی تھی۔ جو فیض غار میں ولیوں کو ملتا تھا وہ دروازے پہ بیٹھے ہوئے کتے کو بھی برابر ملا کرتا تھا۔ سنی نوجوانوں، ولیوں کے دروازے پر کتا بیٹھ جائے وہ معلوم نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو پھر محمد کی غلامی کا پتہ ہے۔ زور سے بولیے بھئی، اس کے ذوق کا احساس بھی زور سے۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کسی مانگتے نو نہ موری، خزانے سارے تیرے، مانگتے نو نہ موری، خزانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے، فرش والے دیوانے سارے تیرے۔ جو فیض غار میں ولیوں کو ملتا تھا وہ فیض دروازے پہ سوئے ہوئے کتے کو بھی برابر ملا کرتا تھا۔ اب دیکھیے 309 سال جب گزر گئے نا، پورے ہو گئے، تو ولی جاگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیلیوں ہونے تھے ولی بھی جاگ پہ، تسی بھی جاگے۔ سبحان اللہ۔ ولی بیدار ہوئے، جاگے۔ جاگنے کے بعد نا ایک دوسرے کے ایسے لباس کو دیکھا، ولیوں نے جسم کو دیکھا، لباس کو دیکھا، اور ایک ولی دوسرے سے مخاطب ہو کر سوال پوچھتا ہے کم لبستم، ہم اس غار میں کتنا عرصہ ٹھہرے ہوں گے؟ کتنے سال کے بعد جاگے ہیں؟ 309 سال۔ کم لبستم، کتنا عرصہ غار میں ٹھہرے ہوں گے؟ دعا درویش جواب پہ دیندہ ہے لبسنا یومن او بعد یوم، وہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم اس غار میں ایک دن ٹھہرے یا دن کے بھی چند گھنٹے ٹھہرے۔ اب جن کی اذان بیدار ہیں وہ اس بات پر تو غور فرمائیں۔ 309 سال کا عرصہ جو زمانے پہ گزر گیا،
اللہ کے ولیوں کے لیے وہ 309 سال کا عرصہ چند گھنٹے بھی نہیں بنا. اگر فیصلہ آپ خود کر لینا, اگر 309 سال کا عرصہ جو زمانے پہ بیت گیا, اگر یہ 3 صدیاں ولیوں پر بھی گزری ہوتی تو اور کچھ نہیں تو بال سفید ہو جاتے, چہرے پر جھریاں پڑ جاتی, لباس بسیدہ ہو جاتے, جسم بسیدہ ہو جاتے, بال جھڑ کے گر جاتے. نہیں, 309 سال کا عرصہ جو زمانے پہ گزر گیا, اللہ کے ولیوں کے لیے چند گھنٹے بھی نہیں بنے. اب پوری تقریر کا یہ خاص مقام اور خاص جملہ میں اب آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں, اور ہر کسی نے اندر باہر سے 1 نمبر اور ملاوٹ سے پاک سنی کی طرح بولنا ہے. دوستو, اگر زمانہ بنی اسرائیل کے ولی قبر نمازار میں رہ کر 3 صدیوں کے بعد بھی جسموں کے ساتھ, لباسوں کے ساتھ تر و تازہ رہ سکتے ہیں, عظمت رب محمد کی قسم, امت مصطفیٰ کے ولی 3000 سال بھی گزر جائے, سارا خاص بھی جیتا, سارا فرید بھی جیتا. زور سے ایک بندہ حضور بابا فرید کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. دھیان ہے سونے, ہاں بابا جی یہ تو دسو بھی رب ایسے ویلے کی پیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا رب ایسے ویلے فرید پیا کرتا ہے. عرض کی حضور آپ نے کمال کر دیا ہے, آپ کو کیسے پتا کہ رب فرید کرتا ہے؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. جب میں زمین پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا ہوں تو وہ عرش پر فرید نہیں کرے گا. ولیوں کے جسم بھی سلامت, لباس بھی سلامت. اور ایک شخص کہنے لگا دیکھو جی یہ ولی اس لیے سلامت رہے کہ ولیاں دے جسمہ دے دھوپ جو نہیں پئی. سنا آپ نے؟ اگر دھوپ پڑتی نا تو پتہ نہیں کچھ ہو جاتا. میں نے کہا کیا ہوتا؟ یہ دھوپ چھاؤں کا چکر نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے یہ ولی جو بچ گئے یہ چھاؤں کی وجہ سے نہیں بچے. تو مولا پھر فرمایا ولی اس لیے بچے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ کہ ولیوں کے دل کا رابطہ مجھ اللہ کے ساتھ تھا. تو پھر ایک سادہ سا سوال, اس کا جواب مجھے آپ بھی دے سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ ولی تو اس لیے بچ گئے کہ ولیوں کے دل کا رابطہ اللہ کے ساتھ تھا. کتا کیسے بچ گیا؟ بیڑیوں کتا دا نہیں جوگا نہیں نا کہ وہ رابطہ رب نال ہو جاوے. نہیں, ولیوں کو بچایا ہے اللہ سے رابطے نے, اور کتے کو بچایا ہے ولیوں سے رابطے نے. ولیوں کا رابطہ اگر جانور کو بچا سکتا ہے, ولیوں سے رابطہ اگر جانور کو, اور جانور بھی کتے جیسا, اگر ولیوں کا رابطہ کتے کو بچا سکتا ہے تو صاحبان ایمان کو جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچا سکتا؟ دیکھو اب یہ سارا قصہ سننے کے بعد نا قرآن مقدس کا یہ سارا معاملہ پڑھنے کے بعد اب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا, مولا یہ سانو جیڑیاں تو گلاں فرمائیاں نا اپنے ولیاں دیاں مولا بڑیاں سونیاں, اب مولا ہمیں یہ بھی فرما دے کہ وہ تیرے ولی تھے کتنے. بھئی ظاہر ہے جب اصحاب کا لفظ آ گیا, اصحاب کہف, تو اصحاب ایک بندہ ہوتا تو صاحب ہوتا یا صحابی ہوتا, 2 ہوتے تو صاحبان ہوتے یا صاحبین ہوتے. اب یہ جو اصحاب کا لفظ آیا کم از کم 3 مرد تو ضرور ہوں گے.
اگر گرامر کی روح سے بھی دیکھا جائے 3 مرد تو ضرور ہیں. مولا تیرے ولی کتنے تھے؟ اس سوال پر غور فرمائیے گا. مولا تیرے ولی کتنے تھے؟ بے نیاز کا جواب سنیے. اللہ فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، ان قریب کچھ بندے کہیں گے کہ وہ ولی 3 تھے. بے نیاز فرماتا ہے اگر ولی 3 تھے تو رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا. مولا ولی کتنے تھے؟ فرمایا 3 تھے نا تو چوتھا کتا. مولا ولی کتنے ہیں؟ فرمایا خمسۃ، 5 تھے. اگر ولی 5 تھے نا تو سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا. فرمایا کچھ کہیں گے کہ ولی 3 بھی نہیں تھے، 5 بھی نہیں تھے، 7 تھے. 7. اللہ فرماتا ہے اگر ولی 7 تھے تو ثامنہم کلبہم، 8واں انہوں کا کتا. 3 تھے تو چوتھا کتا. مولا ولی کتنے ہیں؟ فرمایا 3 تھے تو چوتھا کتا. مولا ولی کتنے ہیں؟ فرمایا 5 تھے تو چھٹا کتا. مولا ولی کتنے ہیں؟ فرمایا 7 تھے تو 8واں کتا. مولا کتے کا تو ہم نے سوال